ماہ سیام برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ خیر سے ماہ سیام کا پہلا عشرہ جاری و ساری ہے۔ یقیناً آپ سب عبادتوں میں مصروف ہوں گے۔ ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ سیام ان تمام افراد کے لیے رحمت سے کم نہیں جو اس مہینے میں دوسروں کے کام آنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یقیناً ماہ سیام کا اصل مقصد بھی ان تمام افراد کی دلجوئی کرنا ہے، ان تمام افراد کی مدد کرنا ہے جو ماہ سیام کے دوران مشکلات سے دوچار ہیں۔ اگر آپ کے پاس رب تعالیٰ کا دیا بہت کچھ ہے تو اس میں سے صرف لازمی طور پر کریں۔ اسے اللہ تعالیٰ سے تجارت کرنا بھی کہتے ہیں۔ جو ہاتھ ہمیشہ دوسروں کے لیے کھلے رہتے ہیں اور جو ہاتھ ہمیشہ دینے کے عادی ہیں، وہ کبھی لینے کے عادی نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرماتا ہے جب کبھی آپ اپنے مال میں سے صرف کرتے ہیں۔ اس وقت میں نصیب بھی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے آفس میں موجود ہوں، اور رمضان پیکیج اس وقت تیار ہو رہا ہے، اور چند دن بعد یہ رمضان پیکیج جو ہے مستحق گھرانوں تک پہنچا دیا جائے گا۔ اس وقت یہاں پر جو نصیب بھی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے رضاکار ہیں، وہ راشن کی پیکنگ میں مصروف عمل ہے۔ شکر نبی صاحب نصیب بھی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر ہیں، اور آج ہمارے ساتھ جناب ابراہیم حر صاحب بھی موجود ہیں، اور ابراہیم حر صاحب بھی راشن کی پیکنگ کے اس مرحلے میں یہاں جو رضاکار موجود ہیں ان کی معاونت کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم بھائی، زحمت تو آپ کو ہوگی، رمضان میں آپ کمزور ہو گئے، کھڑے ہونا پڑے گا تاکہ ہم تسلی سے آپ سے بات کر سکیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں آپ کے روزے کیسے گزر رہے ہیں؟ بہت ماشاءاللہ گزرے جی، اس سال تو بہت ماشاءاللہ ہوا۔ سارے رکھ رہے ہیں روزے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آپ یہاں تشریف لائے، میں جیسے ناچیز کو انسان سمجھ کے آپ اپنے ساتھ بچاتے، پروردگار آپ کو عمر دراز کریں، میری دعا۔ آمین آمین، بہت شکریہ بہت شکریہ، آپ بہت بڑے آدمی ہیں جی۔ اور اس وقت جو ہے آپ کے سامنے میں کھڑا ہوں، تو آپ کو بھی زحمت ہوا، میں ڈھونڈ کے آپ کو، تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ میں جیسے ناچیز ایک ان پڑھ آدمی کو آپ ڈھونڈ کے آتے ہیں تو میں خود بہت شرمندہ ہوں۔ نہیں، آپ بڑے آدمی ہیں، آپ بڑے آدمی ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ سے آپ کے چہرے میں بزرگی بھی آ گئی ہے، زیارت مقدسہ کی سعادت بھی آپ نے حاصل کی ہے۔ ماہ سیام کا اصل مقصد دوسروں کے کام آنا ہے۔ بالکل ماشاءاللہ جناب۔ کیا کہیں گے اس موقع پر؟ اس موقع پر میرا اس قوم سے پیغام تو یہی ہے، آج جو ہے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، معذوروں کے لیے، غریب ماؤں بہنوں کے لیے، جس گھروں میں بھوت آتے ہیں لیکن کھانے کو نہیں ملتا ہے، تو آج جو ہے نصیبی فاؤنڈیشن کی جانب سے جو ہے آج ایسا راشن پیک کر رہا ہے کہ میں خود دیکھ کے حیران ہو گیا۔ یہ میری زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے اس طرح کمروں میں راشن پیک کرے غریبوں کو وہاں بھیج رہا ہے۔ تو میرے نصیبی فاؤنڈیشن کو خدا ان کے توفیقات میں اضافہ دے دے، خدا جو غریبوں کو دیکھتا ہے اللہ ان پر مزید توفیقات میں اضافہ دے گا انشاءاللہ۔ بالکل بالکل، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور سعادت مند ہیں وہ لوگ جو اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، کیونکہ بڑے بڑے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، گانچے سے لے کر شگر سے لے کر جہاں ارب پتی لوگ بیٹھے ہیں، ان کے نصیب میں یہ نہیں، لیکن نصیبی فاؤنڈیشن کو دیکھو یہ حاصل ہوا، ان کے نصیب میں ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ایک دو دن کے اندر وہاں تقسیمات کیے جا رہے ہیں، تو آپ کے قیادت میں جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو میرا قوم سے پیغام ہے اسی طرح آپ بھی جذبہ پیدا کریں، آپ کے پاس مال دولت کی کمی نہیں ہے تو اسی طرح غریب دیکھو آپ کے ہاتھ دیکھ رہا ہے، امیروں کے ہاتھ دیکھ رہا ہے، آج نصیبی فاؤنڈیشن کے لیے ان دعائیں مانگ رہا ہے، وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے کون ہمیں افطار لائیں گے، کون ہمیں تعاون کر رہا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ نصیب والوں کو ملتا ہے، بد نصیب کو نہیں ملتا ہے۔ صحیح۔ آپ کی خاصیت تو آپ کے اشعار ہیں، ماہ سیام کے حوالے سے کوئی شعر سنائیں، پھر ہم ذرا شکر بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس ماہ رمضان میں اس کے بارے میں کوئی شعر تو میرے پاس ہے نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں کوشش ضرور کروں، ہے میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، یہ ایک شعر ہے میرے پاس۔ نصیبی فاؤنڈیشن کے لیے میری بھی دعا ہے، آپ بھی کی دعا ہے، کیونکہ اس سردی میں آپ یہاں تشریف لایا اور مجھے ساتھ لے کے آیا۔ میری دعا تو یہ خدا نصیبی فاؤنڈیشن کو خدا عمر دراز کرے۔ جس دن میں میرے سارے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، کارکن بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے رات بھر جگراتا کرتے ہوئے یہاں پیکنگ ہو رہا ہے، انشاءاللہ کل پرسوں میرے گانچے کے جوانوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، آپ کے لیے آ رہے ہیں راشن۔ اچھا، آپ بھی ساتھ جا رہے ہیں؟ انشاءاللہ جناب۔ چلیں جی، ٹھیک ہے، گانچے میں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ جناب۔ اور جس طرح ابراہیم بھائی نے گفتگو کی ہے، بہت خوبصورت ان کی گفتگو کا جو پیرایا تھا وہ یہی تھا کہ ہم گھروں میں مزے کے پکوان پکاتے ہیں، اور ان پکوانوں کی خوشبو جو ہے ہمسایوں تک چلی جاتی ہے، اور ممکن ہے آپ کے ہمسائے میں کوئی نادار بھی رہتا ہو جو اس طرح کے پکوان شاید اپنے گھروں میں
نہیں پکا سکتا. تو کیا یہ اچھا ہو کہ خوشبو سے پہلے وہ کھانا چلا جائے ان کے پاس. بہت اچھا پیغام ابراہیم حر صاحب کا, اور خوشی ہوئی آج آپ کے اس پیغام کو سن کر. اور کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ ماہ صیام کے دوران جو بھائی آپ کو دکھا رہے ہیں, ماہ صیام کے دوران جو چیزیں تواتر کے ساتھ استعمال ہو رہی ہیں وہ تمام چیزیں جو ہیں اس راشن پیکٹ کے اندر رکھ دی جائیں تاکہ ایک مہینہ آرام سے گزرے اور افطاری کا اور سحری کا بندوبست جو ہے ان افراد کے لیے ہو سکے. تو شکر نبی صاحب یہاں پر موجود ہے. اچھا شکر بھائی بتائیے گا, نصیب بھی ویلفیئر فاؤنڈیشن یہ راشن پر کب سے کام کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ انجم بھائی آپ کا, اور آج اسپیشلی ابراہیم حر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکال کے ہمارا آفس یہاں پہ چکر لگایا. جو یہاں پہ ہمارے ورکرز راشن بنا رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں وہاں پہ ہر جگہ پہ. تو بیسیکلی انجم بھائی یہ ہم تقریباً 2017-18 سے اسٹارٹ کیے تھے, اور اس کے بعد ہم نے یہ پہلے راشن کے ہر 3 مہینہ چوتھا, ہر تیسرا چوتھے مہینے میں ہم نے راشن دیتا تھا. اچھا رمضان کے علاوہ بھی دیتے ہیں؟ ہاں, رمضان کے علاوہ بھی ہم نے ہر 3-4 مہینے میں راشن دیتا تھا, قریباً کوئی 30 گرانہ 50 گرانہ مختلف. تو الحمدللہ ابھی ریسنٹلی تقریباً 1.5 سال سے ہم ایجوکیشن کے اوپر زیادہ کام کرے. تو مختلف سکولوں میں ہم نے اسکالرشپ دیے ہوئے ہیں, تقریباً کوئی 150 سے قریب اسکالرشپ دیے ہوئے ہیں, ٹیچرز بھی ہائر کیے ہوئے ہیں. اور مختلف سکولوں میں ابھی IT لیبس کا بھی ہم نے قیام عمل میں لائے گئے ہیں. اور چیئرس جہاں جس سکولوں میں کمی کی وجہ سے چیئرس کی کمی تھی وہاں پہ ہم نے چیئرس بھی لائے ہیں. انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد ہم نے اسکالرشپ بھی دے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ جو سکولوں میں IT لیب کے قیام کے لیے ہم نے بتایا تھا وہ ہم پورا کر رہے ہیں. سیشن ایک رکھ رہے ہیں انشاءاللہ 4 ہفتے کے اندر. تو اس کے بعد ابھی راشن کے حوالے سے رمضان میں پچھلے 2-3 سال سے ہم نے قریباً کوئی 250-300 مختلف اتنے گرانوں میں ہم بناتے تھے. اس سال ہم تقریباً کوئی 500 گرانے تک بڑھایا ہے, کیونکہ اس میں ہمارا معروف سماجی شخصیت فدا ثاقب بھائی نے بھی اس کا اپنے بہت بڑا تعاون کیا ہے. ہم اس کا بھی اس کے لیے ہم دعا انہوں نے حصہ ڈالا اس میں, تو اس کے لیے ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. اس کے علاوہ 1-2 اور بندوں نے اپنے اس کے مطابق تھوڑا حصہ ڈالا ہے. تو اللہ ان سب کو ہم دعا کرتے ہیں ان کی جو صدقہ خیرات ہے وہ قبول فرمائے. ٹھیک, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. اس بار کچھ سماجی خدمتگاروں نے بھی نصیب بھی ویلفیئر فاؤنڈیشن کو جوائن کیا ہے, یعنی کہ اکوموڈیٹ کیا ہے, اشتراک کیا ہے, جس میں فدا ثاقب صاحب بھی شامل ہیں. اور فدا ثاقب صاحب بھی سماجی خدمت کا بڑا نام ہے, وہ بھی سماجی خدمات میں پیش رہتے ہیں. تو راشن کے پیکٹس یہاں پر تیار ہیں اور تقریباً 2000 کے قریب اس وقت تقریباً 2000 کے قریب مستحق اور نادار افراد تک یہ راشن کے پیکٹس جو ہیں وہ پہنچا دیے جائیں گے. اور ساتھ ساتھ شکر نبی صاحب نے بتایا کہ یہ ایجوکیشن پہ کام کرتے ہیں اور ایجوکیشن اسکالرشپس بھی مستحق طلباء کو آفر کرتے ہیں. اور اسی سلسلے کو مد نظر رکھتے ہوئے پیر کے روز گانچے میں ایک تقریب بھی منعقد ہوگی جہاں پر مستحق طلباء کو اسکالرشپس بھی دی جائیں گی. اگر آپ بھی نصیب بھی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ذریعے امدادی سامان مستحقین تک ماہ صیام کے دوران پہنچانا چاہتے ہیں تو شکر نبی صاحب کا نمبر جو ہے اوپر ڈسکرپشن میں ہم ڈال دیتے ہیں, آپ ان سے براہ راست رابطہ اس حوالے سے کر سکتے ہیں. ونس اگین میں یہی کہوں گا کہ ماہ صیام کے دوران ان تمام افراد کی طرف لازمی طور پر دیکھیے جن کا دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. اور اگر ہمارے معاشرے میں کوئی غریب نادار رہتا ہے تو وہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان کی مدد کریں. اور رمضان کا اصل مقصد بھی یہی ہے, رمضان کا اصل مقصد یہی ہے کہ وہ دسترخوان بھی سجے جو عام دنوں میں سجتا نہیں ہے. اگر عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں دسترخوان سجتا ہے ہر گھر میں تو سمجھے ہم کامیاب ہو گئے. اور اگر ہم اپنے دسترخوان کو سجا کر فخر محسوس کرتے ہیں تو پھر ہم سے بدبخت کوئی نہیں ہے. ہمیں اپنے ارد گرد نظر ضرور دوڑانی چاہیے. بہت سارے سفید پوش لوگ ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آج بھی دسترخوان سجانے سے قاصر ہیں. تو اگر اللہ نے مجھے استطاعت دی ہے, آپ کو استطاعت دی ہے, شکر نبی صاحب کو, ابراہیم حر صاحب کو, فدا ثاقب صاحب کو استطاعت دی ہے, تو یقیناً ہمیں اپنے حصے کا کردار ادا کرنا چاہیے. گھر سے مسجد ہے بہت دور, چلو یوں کر لے کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے. اللہ حافظ و ناصر.